خدمت میں حاضر ہوں اور آج پھر جو ہم بات کرنے لگے ہیں تو انسانیت کے احترام کے اوپر انسان کو لے کے بات کریں گے کہ انسان کتنا قیمتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اپنے بزرگوں کی عزت کرو۔ اپنے بزرگوں کی عزت کرنا ایسے ہے جیسے اللہ کی عزت کرنا، اور جو انسان اپنے بزرگوں کی عزت نہیں کرتا اس کی میری امت سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی کہ یہ اتنی آپ کو بات سمجھائی گئی ہے کہ اگر آپ اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ امت سے باہر ہیں۔ تو یہ جو ادب کا ایلیمنٹ ہے، رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے انسان کو لے کے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ انسان کا احترام اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ایک انسان جس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے کتنے بزرگوں کے دم سے ہے اور کتنے بزرگ اس کے دم سے آگے آنے ہیں۔ ہم ایسے نا لڑی چلی جا رہی ہوتی ہے، آج کا انسان کتنی بڑی تاثیر رکھتا ہے آنے والے زمانوں کے لیے، یا بزرگوں کی ہوئی نیکیوں کی تاثیر بن سکتا ہے آج کل کا انسان جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا، ظاہری بادشاہ، وہ اپنا لشکر لے کے آتے ہیں، لیکن جو دلوں کے بادشاہ ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، وہ خالی آتے ہیں، تنہا آتے ہیں۔ لیکن بظاہر وہ تنہا ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ اللہ پہ اپنا یقین لے کے آتے ہیں، یقین کا لشکر لے کے آتے ہیں۔ اور جن کا یقین اللہ پہ ہوتا ہے نا، تو پھر وہ جو قرآن کی آیت ہے کہ جنود السماوات والارض کے، زمین و آسمان کے جتنے بھی لشکر ہیں وہ اللہ کی ملکیت ہے، اور جن کا اللہ پر یقین پختہ ہوتا ہے تو وہ سارے لشکر بھی ان کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں کہ بر صغیر میں جتنے بھی یہ بزرگ آئے جنہوں نے ہمارے بڑوں کو کلمہ پڑھایا، آج اس کی تاثیر آپ دیکھیں کہ ہم بھی الحمدللہ کلمہ گو ہیں اور اسی طرح سے اللہ کے حکم سے خیر کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو انسان کو لے کے ہم جو ہے نا بالکل ایزی ہوئے ہوئے ہیں، ریلیکس ہوئے ہوئے ہیں، اور عبادت کا تو بہت خیال رکھتے ہیں لیکن انسان کی دل آزاری کرتے ہیں۔ ہم اپنی صحت کو توڑ دیتے ہیں، اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، ہماری فزیکل مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں رہتی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم چڑچڑپن کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر آگے لوگوں کی دل آزاری کرتے ہیں۔ تو یہ جو انسان کو محفوظ رکھنا ہے اپنے شر سے، ارد گرد کے انسانوں کو، اور ان کو فائدہ پہنچانا ہے، اس کے لیے ضروری ہے پہلے خود کو فائدہ پہنچایا جائے۔ تو یہ ویڈیوز آپ کے لیے اسی لیے ہوتی ہے کہ اصلاح ہوتی جائے اور آپ کے اندر وہ مثبت تبدیلی آئے، تاکہ ہم ایک بہترین خوبصورت اسلامک جو صحیح معنوں میں سوسائٹی ہے اس کو دیکھ سکیں اپنی آنکھوں سے۔ مسجد کے اندر کی زندگی اور مسجد کے باہر کی زندگی جب ایک برابر ہو جائے تو سمجھو نماز قائم ہو جاتی ہے۔ یہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا جملہ ہے۔ یعنی کہ آپ مسجد میں جاتے ہیں، آپ کوئی گالی نہیں دے سکتے، آپ کوئی بڑے چھوٹے کا وہ نہیں ہوتا، سب ایک صف میں ایک برابر کھڑے ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کون کس مرتبے پہ فائز ہے، لیکن اس وقت سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے آگے پیش ہے۔ تو اسی طرح سے جب آپ مسجد سے باہر نکلیں تو آپ نے اسی چیز کو مینٹین رکھنا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو نماز بھی پورا کرتا ہے اور وعدہ بھی پورا کرتا ہے۔